آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے اور پہلا دولت سے بھرا پیر کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج میں نے خود بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ آئے اور پہلا پیر کا دن آئے اور میں ان اعمال کو پڑھ کے اپنی ہر خواہش کو پورا کرواؤں۔ اللہ والوں، میں نے خود برسوں سے اس کا انتظار کیا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، 12 ربیع الاول سے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کے پیسے آپ کو دے کے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ اتنے مقدس کلمات ہیں، اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی کوئی انسان ان اعمال کو پڑھتا ہے اور ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے دولت سے بھرے پیر کے دن پڑھتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جب یا ربنا کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا غنیوں یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی صرف رب کر سکتا ہے، رزق صرف رب دے سکتا ہے، کامیابی صرف رب کی طرف سے ہی آتی ہے، اور آسانی بھی صرف رب کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ رب کریم کی طرف سے ہر طرح کی آسانی چاہتے ہیں، ہر طرح کی کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی آ جائے، رزق اور پیسوں کی کمی آ جائے، جب کبھی آپ غربت تنگ دستی کا شکار ہو جائے تو آپ لوگوں نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے سے رب بیٹھے بیٹھے غنی کر دیتا ہے، رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج جو میری بہنیں جو اپنے گھروں میں پریشان رہتی ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسی میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے کہ رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اور رزق دینے والی ذات رب العالمین کی ہے، اور جب اللہ رب العالمین رزق دینے کو تیار ہے تو کیوں نہ اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ اور آج ربیع الاول کی خاص تاریخ 7 تاریخ کو یا غنیوں پڑھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا جائے۔ یہ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ پڑھنے والے کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتا ہے، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اور اللہ والوں، پیر کے دن کو وہ اہمیت حاصل ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اور پیر کے دن آپ ہمیشہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے پیر کے دن کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور پیر کے دن کو سوموار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ پہلا پیر کا دن، دولت سے بھرا پیر کا دن، مبارک پیر کے دن کو آپ نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ کوشش کریں آج کے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، اگر روزہ نہ بھی رکھیں تو کم سے کم درود سلام پڑھنے کی آپ لوگوں نے کم سے کم تھوڑی سی دیر بیٹھ کے یا ایک تسبیح تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک۔ آج ربیع الاول کی 7 تاریخ کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور یوں تو یہ پورا مہینہ ہی رحمت اور برکت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت اپنے اندر خزانے سمیٹے ہوئے ہے، ہر سورت کی اپنی اہمیت ہے، اپنی برکت اور روحانیت ہے، لیکن آج جو خاص وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں وہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مستند وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، فوراً سے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، پیر کے دن بہت سے آئیں گے، لیکن ربیع الاول کا پہلا پیر جو چاند کے سب سے کریم ترین پیر ہے وہ آج ہے۔ اللہ والوں، 1 سال کا موقع آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظار کرنا پڑے، اس لیے ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے دولت سے بھرے پیر کے دن آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنے مسئلوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ اللہ والوں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے وہ سب اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی کرتا ہے، تو جو بھی نبی پاک کا وفادار ہے،
جو بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے، جو بھی اس ماہ مہینے سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، نبی پاک سے محبت کرنے کا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کا نبی پاک نے خود ہی طریقہ بتا دیا کہ مجھ پر تم کثرت سے درود بھیجو۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میرے فرشتے جبریل امین اور میں خود نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو، تم بھی سلام بھیجا کرو۔ اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن تو نبی پاک خود جو ہے وہ اپنے امتیوں کا درود خود سماعت کرتے ہیں، اور عام دنوں میں جب درود پاک ان کا امتی پڑھتا ہے تو نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے لے کر پہنچتے ہیں اور بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسا ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی یہ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہمارے نام کو سنیں۔ فرشتے جب ہمارا درود و سلام لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں تو پھر نبی پاک ہمیں پہچان لیں، یعنی یہ پہچان وہ پہچان ہوگی جو آج بھی ہو رہی ہے اور محشر کے دن بھی انشاءاللہ ہوگی۔ تو اللہ والوں، کثرت سے درود پاک پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی ولادت کا یہ مہینہ ہے، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا بھی کھلانے کی کوشش کریں، غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ سے بن پڑے وہ سب کچھ کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ اپنے آپ کو بالخصوص نیک انسان بنائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا آپ لوگ معمول بنائیں، استغفار کریں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب سے بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ والوں، یہ سب کے سب کام ہمیں ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں کرنے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے جو دین اسلام کی سب سے پہلی بہار ہے۔ تو اللہ والوں، ربیع الاول کی اس بابرکت تاریخ 7 تاریخ کو پہلے پیر کے دن آپ لوگوں نے ان خاص اعمال اور ورد و وظائف کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے رزق کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں یا پھر انٹرویوز دے کر آ گئی ہیں، نوکریوں کا انتظار کر رہی ہیں، یا پھر اور دوسرے مسائل ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے یا بچے کمزور ہیں، تو ہر معاملات کے لیے اللہ رب العالمین سے آپ لوگ اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ اور اس عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح سے لے کے شام تک پورا وقت 24 گھنٹوں میں جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، بس آپ لوگوں نے ان خاص مقدس ایام میں ان خاص وظائف کو پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، یا پھر اور دوسرے ملک ہیں، دبئی ہے، عمان، مسقط ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، سعودی عربیہ ہے، آپ کا تعلق جہاں سے بھی ہو، بس آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو پڑھنا ہے اور ربیع الاول کی 7 تاریخ کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان وظائف کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ پڑھیں گے اللہ پاک کی رحمت اتنی زیادہ آپ لوگوں پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، اور یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج بے شک آزما کر دیکھ لو، کیونکہ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ چھوٹا موٹا صدقہ اللہ پاک کی راہ میں کرنے کا ضرور معمول بنائیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔
وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے, اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے, پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں, رب سے ہر روز استغفار کرا کریں. اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں. اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں, ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا, یا ربی, یا غنیو, یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں. اللہ والوں, یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب, جو کہ صدا کے ہوتے ہیں. یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں. اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے. غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں, اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں. تو اللہ والوں, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. جن کے کاروبار رک چکے ہیں, جن کے معاملات رک چکے ہیں, رزق میں فراوانی نہیں, دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی, یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے, رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی, آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے,
تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں. دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں. ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے. تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی. اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں. ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو. آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے. اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں. کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں. اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے. اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے. اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں. جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی. گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی. اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے. اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے. نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو. وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں. کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے. رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے. جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں. آپ نے پہلے بھی بہت بار
یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس 1 مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی چاول آٹا جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں
یا پانی کا گلاس رکھا ہے اس پہ دم کر دیں، پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں، وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔